السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے سے پہلے قاعدہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے قاعدہ سیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ تختی نمبر 5 ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تختی نمبر 6 آج شروع کریں گے۔ تو تختی نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے تختی نمبر 6 کے متعلق کچھ چیزیں جن کا جاننا، جن کا سمجھنا ضروری ہے، تب جا کر ہمیں تختی نمبر 6 کا پڑھنے کا طریقہ آئے گا اور اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں تختی نمبر 6 کا نام۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین۔ تو یہ تختی پچھلی تختی نمبر 4 اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا حرکات غیر مدہ کے بارے میں، زبر زیر پیش کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے تختی نمبر 5 کے اندر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب تختی نمبر 6 کے اندر ہم تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 دونوں کو ملا کے تختی نمبر 6 بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر اور زیادہ تختی نمبر 4 حرکات غیر مدہ اور حرکات تنوین کی مشق کروائی گئی ہے، تاکہ ہمیں حرکات غیر مدہ اور حرکات تنوین کو الفاظ کے اندر لایا گیا ہے، تاکہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ مشق ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اور دوسری چیز جو تختی نمبر 6 کے اندر ہم پڑھیں گے وہ ہے جوڑ توڑ نکالنا، ہجے کرنا، کہ کوئی لفظ مشکل آ جائے تو کس طریقے سے ہم اس الفاظ کو پڑھ سکیں گے، جوڑ توڑ کر کے اس الفاظ کو صحیح طریقے سے ہم پڑھ سکیں گے۔ تو اس تختی نمبر 6 کے اندر دوسری جو چیز سیکھیں گے وہ ہے جوڑ توڑ، اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہم جو اس تختی نمبر 6 کے اندر سیکھیں گے وہ ہے وقف کرنے کا طریقہ، کہ قرآن مجید میں کوئی بڑی آیت آ جاتی ہے یا آیت مکمل ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، تو یہاں پہ ہم نے رکنا کیسے ہے اس کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اگر بڑی آیت ہے تو درمیان میں ہم نے رکنا ہے، سانس ٹوٹ گیا، سانس ختم ہو رہا ہے تو ہم نے رکنا ہے، تو کس طریقے سے رکنا ہے وہ طریقہ بھی اس کے اندر ہم جو ہے وہ سمجھیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم سمجھیں گے اس تختی کے اندر۔ سب سے پہلے کہ حرکات غیر مدہ اور اس کے بعد حرکات تنوین کی اور مشق کریں گے اس کے اندر۔ دوسرا ہم جوڑ توڑ نکالیں گے حرکات غیر مدہ کا اور حرکات تنوین کا۔ تیسرا اس کے اندر وقف کرنے کا طریقہ ہم سمجھیں گے۔ تو آئیے قاعدے میں آپ کو جو ہجے کرنے کا طریقہ بھی پڑھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو وقف کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد حرکات غیر مدہ اور حرکات تنوین کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے لفظ دیکھیں، اس کے اندر جو حرف ہیں الف، با اور دال۔ تو الف ہے، اس کے اوپر آ گئی ہے زبر۔ اب یہ الف نہیں رہا، ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا تھا، یہ بن گیا حمزہ۔ اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، حمزہ، زبر آ۔ یہ حرکات غیر مدہ کے پڑھنے کا طریقہ، کہ حرکات غیر مدہ کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ حمزہ، زبر آ۔ اگر دوسرا حرف دیکھیں با، زبر با، یہ بھی با کے اوپر زبر آ گئی، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو با کو نہ ہی لمبا کرنا اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ اب حمزہ کو بھی پڑھ لیا ہے، با کو بھی پڑھ لیا ہے، اور ان دونوں کے اوپر کیا آ گئی ہیں؟ زبر آ گئی ہے۔ اب ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے۔ کیا بن گیا؟ آبا، آبا۔
اب تیسرا حرف ہے، اس کے اوپر جو نا تنوین پڑی ہے، 2 زبر پڑی ہوئی ہیں، تو تنوین کے پڑھنے کا طریقہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جہاں پہ بھی تنوین آ جائے تو اس کو ناک میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ تنوین کے آگے الف خالی آ جائے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ دال، 2 زبر دن۔ اب ان تینوں حرفوں کو ہم نے جوڑ نکالے ہیں، تو اب ان کو ملانا ہے کہ یہ کیا بن گیا، آبادن، آبادن۔ اب جوڑ توڑ بھی ہم نے نکال دیا، حرکات غیر مدہ، حرکات تنوین کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ اب تیسری جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے وقف کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس کا آخری لفظ آبادن ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، رکنے کا طریقہ ہے۔ تو وہ کیسے رکنا ہے، اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں، اگر لفظ، یہ آبادن ایک لفظ ہے، اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائیں، اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائیں تو وقف کرتے وقت، رکتے وقت، ٹھہرتے وقت ایک زبر کو ذہن سے، دماغ سے ہم کیا کر دیں گے، ہٹا دیں گے، گرا دیں گے۔ آبادن، وقف، آبادا۔ کیا سیکھا ہے وقف کرنے کا طریقہ کہ اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائیں، وقف کرتے وقت آخر سے 2 زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا دیں گے۔ پہلے کیا تھا، آبادن، اب یہاں پہ ہم رکنا ہے۔ کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس کی آخری لفظ آبادن ہوتا ہے تو کیسے کریں گے، آبادا، آبادا۔ جیسے آتا ہے نا سورۃ البینہ کے اندر، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور اس کے آخر میں 2 زبر آ جائیں تو اس سے ایک زبر کیا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ جیسے آتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت مکمل ہوگی، ہم نے رکنا ہے تو آخر میں 2 زبریں آئی تھی، ایک زبر کو کیا کیا، ہٹا دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت مکمل ہوئی ہے، ہم نے ٹھہرنا تھا، رکنا تھا، تو آخر میں کیا آ گئی ہیں، لفظ کے آخر میں 2 زبر آ گئی ہیں، تو ایک زبر ہم نے کیا کر دی ہے، ہٹا دی ہے۔ تو یہ ہے تختی نمبر 6 کے اندر سب سے پہلے حرکات غیر مدہ کی مزید مشق کی ہے، اور حرکات تنوین کی بھی مزید مشق کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جوڑ توڑ نکالنے کا طریقہ، پہلے حرف پڑھیں گے، دوسرا حرف پڑھیں گے، پھر آپس میں اس کو ملایا جائے گا، پھر تیسرا حرف کو پڑھیں گے، پھر ان تینوں حرفوں کو آپس میں ملایا جائے گا کہ یہ کیا بنا۔ پھر اس کے بعد اگر لفظ ختم ہو گیا تو اس کا وقف کا طریقہ سیکھنا ہے کہ اگر اسی طرح کوئی لفظ قرآن مجید میں آ جائے تو اس کا وقف کیسے کریں گے، کیسے ٹھہریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم تختی نمبر 6 کے اندر سیکھیں گے۔ تو کل انشاءاللہ باقاعدہ اس کا آگے سبق ہوگا۔ السلام علیکم۔